تمہِ ساتہٕ واریاہ بیٚہوان گرِکٮ۪ن منٛز یا أسۍ ٲسۍ بوزان تِہنٛز کتھ کہِ تِم کیاہ چھِ یژھان وَنُن اَسہِ. آز چھُنہٕ تہِ کِہیٖنۍ, آز چھُ پنٕنٮ۪ن پنٕنٮ۪ن کُٹھٮ۪ن منٛز سٲری بِہِتھ یا چھِ پنٕنٮ۪ن پنٕنٮ۪ن فونن پٮ۪ٹھ سٲری بِہِتھ. گرس منٛز 10 نفر چھُ 10وٕے چھُ فون پانس اتھس کٮ۪تھ آسان. یوٗتاہ تہِ دستار خانس تام تہِ چھِنہٕ آز فون تھاوان بنٛد کِہیٖنۍ. پیرنٹس کو بھی اگر دیکھا ہوگا تمن تہِ ٲسۍ واریاہ زیادٕ مُصیبت یتھ ونان چھِ کیازکہِ تِمو چھُ واریاہ زیادٕ وٕچھمُت. اَسہِ چھُ آز فیسلٹیٖز واریاہ, تِمن ٲس نہٕ تِم فیسلٹیٖز کینٛہہ یِم اَسہِ چھِ, مگر تِم ٲسۍ واریاہ پازِٹِو سانہِ کھۄتہٕ. تِم ٲسۍ نہٕ تیوٗتاہ, تِم ٲسۍ گریٹفُل, تِمن اوس گریٹِٹیوٗڈ. آج کل وہ لوگ آتے ہیں صفٲیی ہُنٛد, OCD جس کو ہم بولتے ہیں, ایکسٹریم obsessed with صفائی, اور انہیں دماغ میں یہ چیزیں چلتی ہی رہتی ہیں کہ میں نے کیا نہیں کیا, یہ ٹھیک ہے, یہ صاف. کیوں آخرکار لوگ جو ہے ڈپریشن میں جا رہے ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ کیوں جو ہے دماغی طور بیمار ہیں تمام لوگ, اور ان کے آخرکار ریزنز کیا ہیں؟ آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے معاشرے میں کئی ساری بیماریاں باقاعدہ طور پر سامنے آ رہی ہیں, مگر مین جو بیماری ہے وہ ابھی تک نظر انداز ہو رہی ہے. اور آخرکار وجوہات کیا ہیں, کیا کچھ ریزنز ہیں؟ ہمارے اس وقت بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں راسیہ کاشانی جی. ان سے جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخرکار کیا کچھ وجوہات ہیں اور کس طریقے سے جو ہے تمام لوگ کہیں نہ کہیں ذہنی پریشان ہیں. بہت شکریہ راسیہ جی وقت دینے کے لیے. اس وقت اگر دیکھیں تو کئی ساری چیزیں عیاں ہو رہی ہیں, جس طریقے سے ٹیکنالوجیز کا استعمال ہو رہا ہے, آپس میں گیپ ہو رہا ہے والد اور بیٹے کے بیچ میں, فیملی سے بچہ دور ہو رہا ہے. اسی دوسری جانب سے آپ کہیں ساری بیماریاں بھی سامنے آ رہی ہیں جس میں کافی تر لوگ جو ہیں ذہنی طور بیمار ہیں. تو اس کی علامت کیا ہے, وجوہات کیا ہیں, اور کس طریقے سے دیکھیں گے آپ ان چیزوں کو؟ أسۍ چھِ آز کل وٕچھان کہِ بچہِ تہٕ بڑٮ۪ن منٛز چھُنہٕ کانٛہہ سُہ کنیکشن کِہیٖنۍ, کیازکہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ وجہ چھُ اتھ فون, موبایل فون. آز چھِ وٕچھان اگر گرس منٛز 10 نفر چھُ 10وٕے چھُ فون پانس اتھس کٮ۪تھ آسان. یوٗتاہ تہِ دستار خانس تام تہِ چھِنہٕ آز فون تھاوان بنٛد کِہیٖنۍ. أسۍ ییٚلہِ تہِ بِہِتھ چھِ آسان, فیملی ٹایم چھُ, سُہ چھُنہٕ کالٹیٹِو کینٛہہ. آز چھِنہٕ وٕچھان کہِ مول تہٕ موج یا مول تہٕ بچہِ چھُ پانہٕ ؤنۍ کتھ کران, یا یہِ چھُنہٕ تِم پرژھان کہِ تُہۍ کتہِ ٲسِو دۄہس یا کیاہ ٲسِو کران یا تۄہہِ کِتھ کٔنۍ گُزورو آز دۄہ. انفارچُنیٹلی جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھنے کو ملتا ہے کہ آج کل جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ دور ہو رہے ہیں اپنے پیرنٹس سے, وہ نہیں ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ. اور پھر ہم پیرنٹس کی کمپلین سنتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کر رہا ہے, یا کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہا, یا وہ غصہ بہت ہو رہا ہے, یا سُہ چھُنہٕ اَسہِ پنٕنۍ فیلنگس ایکسپریس کران کہیٖنۍ, یا اس نے ایسا کوئی کام کیا ہوتا ہے کہ وہ باقی سورسز سے پتہ چلتا ہے, کتراتا ہے بولنے سے. ایگزیکٹلی وہ نہیں ان کو بول پاتا ہے ڈائریکٹلی کہ ہوا کیا ہے. تو وہ کنیکشن جو ہے وہ انفارچونیٹلی ہم نہیں مینٹین کر پا رہے ہیں. یا ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے وہ بہت اچھا کوٹ سنا تھا بچپن میں, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. مگر ہم نے وہ جو مورل ویلیوز تھے ایز اے سوسائٹی وہ ہم انفارچونیٹلی نہیں کر پا رہے ہیں وہ انسٹل اپنے بچے میں. ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ وہ مورل ویلیوز, جیسے پہلے گرینڈ فادرز یا گرینڈ مدرز وہ ہمیں بہت مورل ویلیوز انسٹل کرتے تھے, وہ ہمیں بولتے تھے کہ کیا کیا کرنا ہے, یا أسۍ ٲسۍ تمہِ ساتہٕ واریاہ بیٚہوان گرِکٮ۪ن منٛز یا أسۍ ٲسۍ بوزان تِہنٛز کتھ کہِ تِم کیاہ چھِ یژھان وَنُن اَسہِ. آز چھُنہٕ تہِ کِہیٖنۍ, آز چھُ پنٕنٮ۪ن پنٕنٮ۪ن کُٹھٮ۪ن منٛز سٲری بِہِتھ یا چھِ پنٕنٮ۪ن پنٕنٮ۪ن فونن پٮ۪ٹھ سٲری بِہِتھ. یا أسۍ چھِ وٕچھان کہ گھر والے بہت کرٹیکل ہو گئے ہیں اپنے بچوں کو لے کے. اگر آز 90% چھُ یِوان, ژےٚ کیازِ آیی نہٕ 100%, ژےٚ کیازِ آیی, مطلب چٲنِس دوستس کیازِ آیہِ چانہِ کھۄتہٕ زیادٕ مارکس. أسۍ چھِنہٕ اپرِشیٹٕے کران پننِس بچس کہ ژےٚ 90% آیی, واریاہ اصل کوٚرُتھ ژےٚ, یا واریاہ اصل اوس یہِ رِزلٹ. أسۍ چھِ صرف ونان کہ ژےٚ کیازِ آیہِ نہٕ تہِ یہِ باقین آو. اس کی وجہ سے جو بچہ ہے اس کی جو سیلف امیج ہے اس میں بہت زیادہ پرابلمس ہونے کے چانسز ہے. اور وہ اپنے آپ کو, جو اس کا سیلف کانفیڈنس ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے, اس کو اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے. سُہ چھُ وَنان کہ بہٕ چھُس نہٕ ہٮ۪کان پنٛنٮ۪ن پیرنٹن سُہ دِتھ جو وہ چاہتے ہیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرفیکشنزم آج کل بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں ہے. ہماری سوسائٹی میں سارے لوگ جو ہے ہر ایک لائف کو چاہتا ہے کہ ہماری لائف میں پرفیکشنزم آئے. ہم نے اپنے گرینڈ پیرنٹس کو بھی اگر دیکھا ہوگا تِمن تہِ ٲسۍ واریاہ زیادٕ مُصیبت یتھ ونان چھِ, کیازکہِ تِمو چھُ واریاہ زیادٕ وٕچھمُت. اَسہِ چھُ آز فیسلٹیٖز واریاہ, تِمن ٲس نہٕ تِم فیسلٹیٖز کینٛہہ یِم اَسہِ چھِ, مگر تِم ٲسۍ واریاہ پازِٹِو سانہِ کھۄتہٕ. تِم ٲسۍ نہٕ تیوٗتاہ, تِم ٲسۍ گریٹفُل, تِمن اوس گریٹِٹیوٗڈ. اَسہِ چھُنہٕ سُہ گریٹِٹیوٗڈ کِہیٖنۍ, أسۍ چھِ صرف کمپلینِنگ بِہیویرس منٛز, أسۍ چھُنہٕ شُکُر چھُ اَسہِ واریاہ کم.
یا ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ ہماری فیملی میں جو ہے بہت زیادہ ڈسکارڈس ہے. اگر پہلے فیملیز میں ایشوز ہوتے تھے تو وہ آپس میں سارٹ آؤٹ کر کے کمرے تک ہی بات رہتی تھی. آج کل سب جتنے بھی پیرنٹس بچے سب کے سامنے وہ چلانا شور کرنا وہ آپ کے بچے کے مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ افیکٹ کر سکتا ہے. اس کو وہ کل کو جو اس کے ریلیشن شپس ہے جب کل کو وہ شادی کرے گا یا اڈلٹ لائف میں آئے گا اس کے ریلیشن شپس ویسے ہی ہوگے جیسے اس نے آپ کو دیکھا ہے. اگر وہ اس کو آپ نے بہت زیادہ یہ کیا کہ بچھو صحیح چون مول چھو غلط, اور یہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسٹل کر رہے ہیں, نفرت کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کی وہ جو ماں باپ پہلے کرتے تھے نا ریسپیکٹ دیتے تھے ایک دوسرے لگاؤ سا ہوتا تھا, ہاں وہ نہیں ہے. آج کل ماں باپ کے خلاف ہو گیا ہے, باپ ماں کے خلاف ہو گیا ہے, اندر سے اریٹیشن سی پیدا ایگزیکٹلی ماں باپ میں وہ ہے ہی نہیں کہ ہم بچے کو ایک ہی رول بتائے اور وہی آگے چلے گا. ماں الگ ڈومین پہ ہے, باپ الگ ڈومین پہ ہے, بچہ الگ ڈومین پہ, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ کنیکٹ کہاں پہ ہمیں کرنا ہے. اسی وجہ سے بچے میں پرابلمس آ رہی ہے. بچہ نہیں سمجھ پا رہا ہے مجھے ماں کا سائڈ لینا ہے, مجھے باپ کا سائڈ لینا ہے, میرے ماں کے گھر والے ٹھیک ہے, میرے باپ کے گھر والے ٹھیک ہے. وہ سو جنگ چھڑیومت. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل بچے زیادہ ڈرگس میں جا رہے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ کے بچے پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے, یا آپ اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کر رہے, یا اس کو آپ نہیں لے جا رہے ہیں, یا آپ اس کو وہ کیئر یا کنسرن نہیں دکھا رہے, تو وہ پھر باہر جاتا ہے سوسائٹی میں, دیکھتا ہے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اور انفارچونیٹلی پھر وہ غلط رشتوں میں پڑ جاتا ہے یا ڈرگس میں پڑ جاتا ہے, اور وہی آج کل ہمارے معاشرے کو خراب کر رہا ہے. اچھا, آپ نے کافی تر کاؤنسلنگ کی ہوگی, زیادہ تر پیشنٹس کیا لے کر آتے ہیں آپ کے پاس؟ زیادہ تر پیشنٹس لے کے آتے ہیں یا تو ان کو ایموشنل ڈس آرڈر ہوتا ہے, یا تو ان کو ڈپریشن کا, ایموشنل ڈس آرڈر میں جہاں پہ ڈپریشن میں یوزولی ایسا ہی ہوتا ہے کہ فیملی میں ایشوز ہے, یا ان کے جو اپنے ریلیشن شپس ہیں وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. انہوں نے ایک ریلیشن کو اپنی زندگی کا پورا مقصد بنایا ہوتا ہے. ہمیں اکثر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ پارٹ آف دا لائف ہے. اوور تھنکنگ ایگزیکٹلی اوور تھنکنگ ہر چیز میں آپ کو ہوتا ہے. ایگزیکٹلی دے ڈونٹ ٹرائی ٹو لیو ان دا پریزنٹ. ان کو ہوتا ہے کہ پاسٹ اور فیوچر کی دوڑ میں وہ لگے ہوتے ہیں. جو پریزنٹ کا وقت ہے اس کو وہ جینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, اور وہ آگے کیا ہوگا پیچھے کیا ہوا یہی چل رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل وہ لوگ آتے ہیں صفائی ہند, او سی ڈی جس کو ہم بولتے ہیں, ایکسٹریم obsessed with صفائی, اور انہیں دماغ میں یہ چیزیں چلتی ہی رہتی ہیں کہ میں نے کیا نہیں کیا, یہ ٹھیک ہے, یہ صاف ہے. ایگزیکٹلی. یا آج کل نیا دیکھا ہے ریلیشن شپ او سی ڈی, اس میں وہ obsessed ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ اسٹاک کر رہے ہوتے ہیں ان کو, کون فالوور ہے, کس کو فالو کر رہے, کس نے لائک کیا, کس نے کمنٹ کیا, یہ کون ہے, وہ کون ہے, آن لائن کتنے بجے تک ہے, کیا چل رہا ہے. کیونکہ ایک انسان کو خود سے پیار جو سیلف لو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے, اور اس کے بعد وہ وہی پیار لوگوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کے بعد اس کو جب وہ نہیں ملتا ہے اور پھر وہ کنٹینیوسلی وہی چلتا رہتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ریلیشن شپس میں بہت زیادہ لوگ آج کل پڑھ رہے ہیں, اور وہ ٹاکسک ریلیشن شپ ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اچھا ریلیشن شپ ہے, وہ ٹاکسک ہے. وہاں گروتھ نہیں ہو رہی ہے, وہاں بس ڈیٹوریٹ کر رہے ایک دوسرے کی مینٹل ہیلتھ. تو یہ کوئی الارمنگ سچویشن ہوتی ہے اس کے لیے کہ آپ پیک پر ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ خود کا آپ کھو بیٹھے ہیں, تو یہاں کوئی الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو سوشل آئسولیشن ہو گئی ہے پہلی. دوسری, جہاں پہ آپ اپنے جو بھی آپ کی امپورٹنٹ اسفیئرز آف لائف ہے وہ ہیمپر ہو گئی ہے, جیسے آپ کی آکوپیشنل کہ کار بار یہ سو ون چھُ تٔمۍ بالکُلٕے ترٛوومُت, سُہ چھُنہٕ وۄنۍ چھُنہٕ تٔمِس سُہ اِرادَے سُہ وۄتھِ ہا سُہ کَرِ ہا کٲم, نہ تٔمِس چھُنہٕ خۄش کَران لُکَن منٛز بِہُن, تٔمِس چھُنہٕ خۄش کَران لُکَن سۭتۍ کَتھ کَرُن, تٔمِس چھُنہٕ خۄش کَران پنٛنٮ۪ن جو سوسائٹی میں اس کو کنٹریبیوشن ہے وہ اس کو اچھا نہیں لگتا ہے. یہاں تک حالات فنکشنز پہ پارٹیسپیٹ نہیں ہوتا, حالات یہاں تک بھی پہنچی ہے کہ بیڈ سے اچھا نہیں لگتا ہے اٹھنا, یا نہانا اچھا نہیں لگتا ہے ہمیں یہ چیزیں, یا بچہ بہت زیادہ غصہ کر رہا ہے, ہم اکثر بولتے ہیں أمِس چھُ یُتھُے مزاج, نہیں وہ پرسوں تک ٹھیک تھا. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں یہ چینجز آ رہی ہے جہاں پہ وہ سوشل آکوپیشنل انٹرپرسنل ریلیشن شپس میں نہیں دے رہا ہے توجہ, تو آپ کو وہاں پہ ہم سمجھیں گے کہ وہ مینٹلی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے اور اس کو مینٹل ڈس آرڈر ہے کہیں نہ کہیں. اچھا, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, بچے, ایک آخری سوال رہے گا, بچے اپنے گھر پہ ہوتے ہیں یا پھر کوئی بھی نوجوان اپنے گھر پہ ہوتا ہے, تو اکیلے بیٹھ کے ان کے اچانک ہاتھ کانپنے لگتے ہیں اور ایک شیورنگ سی آ جاتی ہے بیچ میں, وٹ از
पैनिक अटैक जिसको हम बोलते हैं, पैनिक अटैक यूजुअली तब होता है जब हमारी बॉडी हमें सिग्नल कर रही होती है कि कुछ गलत हो रहा है. तो जब हम अपने डिसऑर्डर्स को यूजुअली तवज्जो नहीं देते, फिर वो हमारी बॉडी में आना, सेंसेशंस, हार्ट जो ये गला खुश्क होना गले को, या हमें कभी कभी लगता है हमें हार्ट अटैक सा हो गया, right. दबरा रही छुसगत्सान, अजीब सी बेचैनी होती है, हमें रेस्टलेसनेस होती है, उसको हम पैनिक अटैक बोलते हैं. शिवरिंग होती है, या हमें पसीना छूट जाता है, या आपने बहुत जगहों पे देखा होगा है इमसा चक्कर या इसको अजीब बेचैनी हिश गए. तो वो चीज़ें हम देखते हैं कि बच्चा अनरिस्पॉन्सिव हो रहा है या उसको पैनिक अटैक आ रहा है. वो तब होता है जब हम अपने इमोशंस जो हमारे हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, या हम उसको क्या कहते हैं, हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है, या हमारा मेंटल डिसऑर्डर, या हम अपने मेंटल हेल्थ पे उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं. उसके बाद हमारी बॉडी हमें बताने लग जाती है कि तुम्हारे में जी कुछ गड़बड़ है. अब खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, जिस तरीके से आपने समझाया, क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो एक जो कहीं ना कहीं बदलाव सोसाइटी में आ रहा है, उसी दूसरी जानिब से काफ़ी तर रिश्ते ऐसे हैं जो दूर भी हो रहे हैं. टेक्नोलॉजीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और यही अकेलापन जो है इंसान को अंदर से खाया जा रहा है. तो मुनासिब समझा हम आपके लिए कुछ ऐसा एपिसोड लेकर आएँ जिससे आप कहीं सारी चीज़ें समझें और इस चीज़ से परहेज़ करें, ताकि आपकी दिमागी हालत भी ठीक रहे और आपकी सेहत भी बेहतरीन रहे. देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ.